اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: ما من نبی بعثه اللہ تعالی فی امت قبلی الا کان له من امتی حواریون واصحاب یأخذون بسنته ویقتدون بامرہ، ثم انها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، الى آخر الحدیث۔ محترم حضرات، خیر اور شر کا مقابلہ شروع سے رہا ہے۔ خیر نے ہمیشہ لوگوں کو اپنی طرف بلایا ہے، تو شر اور شر کی طاقتوں نے ہمیشہ لوگوں کو خیر سے محروم کرنے کی طرح طرح کی تدبیریں کی ہیں۔ ہر زمانے میں یہ ہوتا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر زمانے میں اللہ کا ایک نظام بھی رہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں جب ضرورت محسوس ہوتی تو انبیاء کرام کو مبعوث فرماتے تھے۔ جب شر کا غلبہ ہو جاتا تھا، برائیاں زیادہ پھیل جاتی تھیں، نیکیاں کم ہو جاتی تھیں، لوگوں کی اصلاح کے لیے انبیاء کی بعثت ضروری ہو جاتی تھی، تو اللہ انبیاء کرام کو بھیج دیتے تھے۔ پچھلی قوموں، پچھلے زمانوں میں علاقوں کے لیے، قوموں کے لیے مختلف اوقات میں انبیاء کرام بھیجے گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہر امت، ہر قوم میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والے یعنی نبی گزرے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک نظام رکھا تھا۔ پھر نبی آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہو گئی، تو آپ کے بعد انبیاء اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ قیامت تک کے لیے ختم ہو گیا۔ لیکن انبیاء اور رسول کی جو ذمہ داریاں تھیں، جو کام تھا، وہ کام ختم نہیں ہوا۔ کام کیا تھا؟ نیکیوں کو پھیلانا، نیکیوں کو عام کرنا، اور برائیوں کی روک تھام کی کوشش کرنا۔ یہ کام قیامت تک چلے گا۔ یہ کام کس پر؟ اس امت پر، اور اس امت کے دیندار طبقے، علماء پر، عام لوگوں پر، امت کے کندھے پہ یہ ڈالا گیا کہ تمہیں یہ کام کرتے رہنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ اس امت کو کہا تم بہترین امت ہو۔ کیوں بہترین ہو؟ بہترین کی وجہ بتائی، تأمرون اخرجت للناس، جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو۔ گویا کہ انبیاء کرام کی جو ذمہ داری تھی، جو مشن تھا، وہ
نبی اور رسولوں کی آمد کا سلسلہ تو قیامت تک کے لیے بند کر دیا گیا، کیونکہ آخری نبی تشریف لا چکے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں۔ لیکن کام جو انہوں نے کیا، ان کی امت چونکہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب، پسندیدہ اور پچھلی تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہے، تو ان کے کندھے پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، یعنی بھلائیوں کو پھیلائیں، برائیوں کی روک تھام کریں۔ یہ کام ہر آدمی پر اس کے دائرہ کار کے اعتبار سے ہر آدمی کے اوپر یہ ذمہ داری ہے۔ اب ہر آدمی پر ذمہ داری اس کے اپنے دائرہ اختیار، اس کے مقام، منصب، اس کی پہنچ کے اعتبار سے۔ جس کی جیسی پہنچ ہے، جس کا جیسا مقام ہے، اس کے اوپر ذمہ داری اسی طرح کی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دے، یعنی اگر وہ ہاتھ سے روکنے پر قادر ہے تو اپنے ہاتھ کا استعمال کر کے اس برائی کی روک تھام کر دے۔ ظاہر سی بات ہے انسان ہر جگہ اور ہر انسان اس پر قادر نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ جو جہاں جس اعتبار سے قادر ہے، جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی کی اس کے گھر میں جتنی چلے گی پڑوس میں نہیں چلے گی، محلے میں نہیں چلے گی۔ بہت سے لوگ وہ ہیں کہ جن کی پہنچ محلے کی تک ہوتی ہے کہ محلے میں ان کی سنی جاتی ہے، کسی کا دائرہ اور اس سے بھی بڑا ہوتا ہے، کسی کا دائرہ اور اس سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو جس کی جس اعتبار سے پہنچ ہے اور جو جہاں تک کر سکتا ہے اس کی ذمہ داری ہے، لیکن جو جہاں تک نہیں کر سکتا اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو نہیں مکلف بناتا مگر اتنا ہی جتنا اس کے بس میں ہے۔ اور بہت سی مرتبہ انسان کچھ زیادہ پڑھ کے کرتا ہے تو فائدے کے بجائے الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ برائی کو دیکھا اور وہ اس کو ہاتھ سے روکنے پر قادر ہے تو ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اس برائی کو وہ ہاتھ سے روکنے پر قادر نہیں ہے، وہ انسان ایسا ہے کہ وہ نہیں روک سکتا ہاتھ سے، فرمایا کہ زبان سے روک سکتا ہے، زبان سے اسے غلط کہہ سکتا ہے، زبان سے میٹھے بھرے الفاظ میں افہام و تفہیم کر سکتا ہے، سمجھا سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، حکمت و مصلحت کے ساتھ اس چیز سے کی روک تھام کر سکتا ہے، تو اب وہ زبان سے وہ کام کرے، وہ کام زبان سے کرے۔ اور اگر فإن لم يستطع فبقلبہ، کہ وہ آدمی ایسا ہے کہ وہ اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے اندر زبان کے ذریعے کسی برائی کی روک تھام کی بھی طاقت نہیں ہے، فرمایا فبقلبہ، تو اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے، اپنے دل سے اس برائی کو برا سمجھے۔ گویا کہ یہ فرمایا کہ اس کے بعد تو بس یہ سب سے ایمان کا کمتر درجہ ہے، لیکن یہ بھی نہ ہو کہ انسان دل سے بھی غلط کو غلط سمجھنا بند کر دے، برائی کو برا سمجھنا بند کر دے۔ فرمایا کہ بھائی دل سے برا سمجھنے پر تو سب قادر ہے، غلط کو غلط سمجھنے پر سب قادر ہے، برائی کو برا سمجھنے پر سب قادر ہے، لیکن انسان دل سے بھی غلط کو غلط نہ سمجھے تب تو گویا کہ یہاں کوئی عذر نہیں ہے، یہاں کوئی عذر نہیں، ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے یہ۔ گویا کہ اس سے پتہ چلا کہ اگر دل میں کیفیت یہ ہو کہ دل میں برائی بری نہ لگے تو گویا کہ اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ پتہ نہیں ہمارا ایمان بھی سلامت ہے کہ نہیں ہے۔
کیونکہ ایمان ہوتا تو کم سے کم برائی بری تو لگتی۔ بھائیو، آج بہت سی برائیاں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں چلتی گئیں، بڑھتی گئیں، روک ٹوک بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، ہوتے ہوتے وہ چیز پھر عام ہو گئی، اور عام ہونے کے بعد ایک وقت اب ایسا آ گیا کہ بہت سی برائیاں جو کسی زمانے میں بری سمجھی جاتی تھی، ان پر روک ٹوک ہوتی تھی، آج ان کو برا سمجھنا بند کر دیا گیا، اس کی برائی کا خیال دل سے نکل گیا، اس کے برے ہونے کا احساس دل سے نکل گیا۔ یہ ہے خطرے کی گھنٹی۔ آپ ماضی میں دیکھیے، ایسی بہت ساری چیزیں اپنے معاشرے کی نظر آ جائیں گی کہ آج سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے اس کے بارے میں لوگوں کی سوچ الگ تھی، اور اب اس کے بارے میں لوگوں کی سوچ الگ ہے۔ پہلے اس کو وہ بہت برا سمجھتے تھے، اور ب اس کو بالکل معمولی بھی برا نہیں سمجھ رہے۔ یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ اتنی تبدیلی ہے۔ فرمایا برائی کو غلط تو سمجھنا ہی ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، ہر نبی کی امت میں کچھ ان کے مددگار ہوا کرتے تھے۔ انبیاء کے جتنے بھی نبی گزرے ہیں، ان کی امت میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو ان کے خاص مددگار ہوا کرتے تھے، اور وہ لوگ خاص طور پہ وہ نبی جو گزرے ہیں ان کی سنت کو اختیار کرتے تھے، ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے۔ گویا کہ ہر نبی کے کچھ بہت خاص لوگ ان کی اتباع کرنے والے ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس کے بعد وہ نسل گزری، ان کے بعد دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، چوتھی نسل آئی، تو جیسے جیسے نسل بدلی، اتباع کا جذبہ، اطاعت کا جذبہ، پیروی کا جذبہ ختم ہو گیا، نکل گیا، اور جو بات خوبی پہلے والوں میں تھی وہ خوبی بعد میں باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان کے بعد کچھ ایسے جانشین آتے ہیں، ایسے ان کے جانشین آئے کہ جو وہ بولتے ہیں وہ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں کرتے وہ کام ہے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا، یعنی بالکل ان کا قول کچھ ہوتا، عمل کچھ ہوتا، اور جو عمل کرتے ہیں وہ بالکل ایسے کاموں کو کرتے ہیں جن کا کرنے کا حکم نہیں، بلکہ ایسے کاموں کرتے ہیں جن سے ان کو روکا گیا ہے، یعنی ان کی زندگی سنت و شریعت تعلیمات الہیہ کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ حالانکہ ان کے اوپر جو لوگ تھے وہ مکمل اتباع کرنے والے تھے، اچھے تھے، لیکن انہی کی نسل میں ایسے لوگ آ گئے جو ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے اپنے ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے۔ جہاد کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ان کی برائی کو روک تھام کی کوشش کرے گا، ان کے ذریعے پیدا کردہ بدعت و خرافات کی روک تھام کی کوشش کرے گا۔ اور یہ میں نے کہا جیسا کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایک دائرہ کار ہے، یعنی یہ ہاتھ کا استعمال کرنا جو اس پر قادر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک حاکم ہے، بااثر انسان ہے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی برائی کو ہاتھ کے ذریعے روکنے پر قادر ہے۔ تو یہاں بھی جو کہا گیا ہے یہ الگ الگ ذمہ داریوں کے اعتبار سے، ایسا نہیں ہے کہ ہر آدمی ہر کام کرنا شروع کر دے، اس سے تو فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اپنے دل سے ان سے جہاد کرے، یعنی دل سے ان کے اس برائی کو برا سمجھے، وہ بھی مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ بھی مومن ہے۔ گویا کہ وہ آدمی جس زمرے میں آتا ہو، جس درجے میں آتا ہو، اپنے اس درجے کے اعتبار سے اس برائی کی روک تھام، یعنی وہ جو ان کے جانشین ہوئے اور جانشینوں کی طرف سے جو برائیاں ہو رہی ہیں، فرمایا روک تھام کی کوشش کرے گا تو وہ مومن ہے۔ فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، اس کے بعد ایمان کا رائی کا دانہ بھی نہیں ہے، یعنی
معاشرے میں اپنی نظروں کے سامنے برائی دیکھ رہا ہے اور لوگوں کو کھلم کھلا غلط کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کے دل میں اس کے غلط ہونے کا خیال نہیں آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے، بہت سی مرتبہ بعض غلط کام ہوتا ہے، ہم برا سمجھنے کے بجائے الٹا اس کی بھیڑ کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو کوئی برائی کر رہا ہے تو ہم برائی کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں۔ تو برائی کو دیکھنے والا بننا یہ بھی تو اس برائی کی تائید ہے۔ آج ایسی بہت سی برائیاں ہیں جو ہم نہیں کر رہے ہیں لیکن ہم ان کو دیکھنے والوں میں شامل ہیں، اور دیکھنے والوں میں شامل ہو کر کے گویا کہ کسی نہ کسی درجے میں اس برائی کی حوصلہ افزائی، اس برائی کی تائید کے کسی درجے میں ہم بھی کھڑے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ ایسے شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ ہم سب کو اپنا ایسے موقع پہ جائزہ لینا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ غیر محسوس طریقے پہ ہم اس حدیث کے مصداق بن گئے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ بھائی تم ایک برائی ہو رہی ہے معاشرے میں، اور تم اس کو دیکھ کر کے اس کی تائید و تصدیق والوں کے زمروں میں شامل ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یاد رکھ لیجئے، ہر آدمی کو اپنے دائرے اختیار میں ایک ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع، تم میں کا ہر آدمی نگراں ہے، اور قیامت کے دن اس کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی۔ اب نگراں کیا ہے؟ کہ اس کی بات جن لوگوں پر چل سکتی تھی وہ ان لوگوں کا نگراں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک گھر کا مرد ہے، اس کی بات اس کے گھر کے لوگوں میں چل سکتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا نگراں ہے، اور قیامت کے دن اس کو اپنے ان ماتحتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، یعنی ان کی دینداری، ان کی بے دینی کا ذمہ دار یہ بھی ہے۔ اگر ان کے اندر بے دینی ہے، بے راہ روی ہے، تو ایک ماتحتوں کی بے دینی آخرت میں ان لوگوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو جائے گی، پریشانی اور پکڑ کا باعث بن جائے گی، جو اپنے ماتحتوں کے دیندار بنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی کا مالک ہے، کارخانے کا مالک ہے، اس کی بات اس کے ماتحتوں میں سنی جاتی ہے، لوگ مانتے ہیں اس کی بات کو، تو گویا کہ جتنے افراد تک اس کا دائرہ ہے کہ جہاں تک وہ نیکی کا کام کر سکتا تھا وہ سب اس کی ماتحتی میں آ گئے، اور جتنے ہماری ماتحتی میں آ گئے عند اللہ ہم ان کے بارے میں جواب دہ ہو گئے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جتنے بھی ہماری ماتحتی میں آ گئے عند اللہ ہم ان کے بارے میں جواب دہ ہیں کہ ہم نے ان کو کن برائیوں سے روکا، کن نیکیوں میں لگایا۔ اگر ہم نے اس کام کو نہیں کیا، گرچہ کہ ہم خود متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن اپنے ان ماتحتوں کی بے دینی بھی ہمارے لیے آخرت میں پکڑ کا باعث بنے گی۔ اور اس حوالے سے آج امت کا ایک بڑا طبقہ اگر جائزہ لے تو خطرے سے دوچار ہے۔ بہت سے لوگ ہیں ذاتی طور پہ نیک ہیں، نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی وہ ساری عبادت ان کی ذات کی حد تک ہے، لیکن ان کے ماتحتوں کی جو ان پر ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری کی پورا کرنے میں وہ ناقص اور ادھورے ہیں، پورے نہیں ہو پا رہے ہیں۔ یہ چیز بھی ان کے لیے خطرے کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے ماتحتوں، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ ایک دوہری ذمہ داری دی گئی ہے، خود کو بھی بچانا ہے، اپنے ماتحتوں کو بھی بچانا ہے۔ اور ایک مثال دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات سمجھائی کہ معاشرے میں ہو، گھر میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، جب برائی ہوتی رہتی ہے
اور اس برائی کی روک تھام کو چھوڑ دیا جائے تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ جیسے کہ کچھ لوگ ہیں کشتی پہ سفر کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ کشتی 2 منزلہ ہے، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں۔ اب نیچے والوں کو جب بھی پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اوپر جاتے ہیں اور اوپر جا کر کے پھر پانی لیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو خیال آیا کہ بھئی ہم بار بار اوپر جاتے ہیں، ہمارے جانے سے اوپر والوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کیا اچھا ہو کہ بھئی ہم اوپر جانے کے بجائے نیچے ہی اپنے پانی کا انتظام کہیں سوراخ مار کے کر لیں، اپنے حصے میں کریں گے جو بھی ہم کریں گے۔ آج کل ہوتا ہے لگا بھائی گانا بھائی اپنے گھر میں بجا رہے ہیں، آپ کو تو نہیں، اپنے گھر میں کر رہے ہیں۔ وہ آدمی وہ لوگ کیا کہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی، یا اوپر روک ٹوک کیا لوگوں نے تو کہا ٹھیک ہے بھائی ہم اوپر سے لے لیں گے، اپنے حصے سے انتظام کر لیں گے۔ تو کیا اب کیا انجام نکلے گا؟ یہ بھی ڈوبیں گے، وہ بھی ڈوبیں گے، چونکہ نیچے سوراخ ماریں گے پانی کے لیے تو وہ پانی اندر بھرے گا، اور اندر بھرنے کے بعد پھر یہ بھی ڈوبیں گے، اوپر والے بھی ڈوبیں گے۔ فرمایا کہ یہ ایسے ہی ہے جو لوگ اللہ کے حدود پر قائم ہیں اور جو لوگ برائی میں لگ گئے ہیں، ان کے درمیان یہی ہے۔ اگر ان لوگوں نے برائی میں لگے ہوئے لوگوں کو روک تھام نہیں کیا، غلط کام کی طرف قدم بڑھانے سے نہیں روکا، جیسے یہ لوگ سوراخ کرنے سے اگر نہ روکیں نیچے والوں کو تو نیچے والے تو ڈوبیں گے ہی، اوپر والے جو پانی سے دور ہیں وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ ایسے ہی وہ لوگ جو ابھی برائی میں نہیں ہیں، حد کے اندر ہیں، اور وہ لوگ جو اس حد کو پامال کر کے برائی میں مبتلا ہو رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے ان لوگوں کو برائی سے روک تھام نہیں کیا، ایک وقت آئے گا کہ جس طریقے سے یہ ہلاک و برباد ہوں گے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائیں گے، نہ یہ بچیں گے نہ وہ بچیں گے۔ آج دیکھ لیجیے ہمارے معاشرے میں کئی برائیاں ایسی ہیں کہ اگر اس کو شروع سے روک تھام کی جاتی تو اچھے لوگ بھی اس میں مبتلا نہیں ہوتے۔ اور آج آپ کو اپنی زندگی میں دیکھیے، اپنے گھر والوں کی زندگی میں دیکھیے، محلے میں دیکھیے، اطراف میں دیکھیے، کئی ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ ایک وقت وہ بچے ہوئے تھے لیکن چند سالوں کے بعد وہ نہیں بچ سکے، ان کے گھر میں بھی وہ برائی آ گئی۔ چونکہ برائی جب پھیلتی ہے تو اس سے دل مجروح ہوتے ہیں، روحانیت متاثر ہوتی ہے، اور پھر متاثر ہوتے ہوتے انسان اس کا ایسا عادی بن جاتا ہے کہ پھر اس کی قباحت دل سے نکل جاتی ہے، اور جب قباحت دل سے نکلتی ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ نہیں تو اس کی اگلی نسل اس برائی میں مبتلا ہو کے رہتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں کہ دیکھو خیر اور شر کا مقابلہ تو چلتا رہا ہے، چلتا رہے گا، ہر آدمی کو اپنے حد تک جائزہ لینا ہے، اور چونکہ اب انبیاء کرام کی بعثت ہوگی نہیں، وہ کام ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے، اور اس کام میں اگر چوکیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اس برائی میں دوسرے کی طرح وہ خود بھی مبتلا ہو کر کے رہ جائیں گے۔ یہاں پہ ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بنی اسرائیل کا حال اور ان میں برائی کیسے آئی، پچھلی قوم بنی اسرائیل میں برائی کیسے آئی۔ فرمایا کہ ابتدا میں تو کیفیت یہ تھی کہ ایک شخص برائی کر رہا ہے، دوسرا ہے جو نیک ہے، متقی ہے، برائی سے بچا ہوا ہے، تو وہ شخص اس شخص سے ملتا تو کہتا اتق اللہ، بندے اللہ سے ڈر، یہ کام کیوں کر رہا، مت کر، چھوڑ دے اس برائی کو، کیونکہ یہ حلال نہیں ہے، نصیحت کرتا اس کو۔
لیکن چند دنوں کے بعد پھر دونوں کی عام ملاقات ہوئی تو پہلے تو روک ٹوک کر رہا تھا، اب یہ روک ٹوک چھوڑ کر کے پھر ملتا ہے، لیکن اب اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جاری رکھتا ہے، لیکن یہ سوچ کے بھائی میں کئی بار کہہ چکا، یہ تو بدل نہیں رہا ہے، کہنا چھوڑ دیا، لیکن اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا اس کا بند نہیں ہوا۔ پھر وہ چیز چلتی رہی، نتیجے میں اس کے دل میں بھی اس برائی کو ڈال دیا گیا۔ پہلے تو یہ سمجھا رہا تھا اس کو، اور پھر لیکن ملنا جلنا چل رہا تھا، ملتے جلتے یہ بھی اس برائی کا عادی ہو گیا، گویا کہ روکنے والے بھی اب خود بھی اس برائی میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا اس طریقے سے ان میں برائی عام ہو گئی۔ آپ جائزہ لیجیے اپنے معاشرے کا، اپنے معاشرے میں بھی ایسے بہت سے واقعات نظر آ جائیں گے کہ لوگ ایک زمانے میں روکتے تھے، خود بھی کرنے لگے۔ کیوں؟ چلتے چلاتے وہ قباحت دل سے نکل گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھ لو واللہ لتأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ خدا کی قسم نیکیوں کا حکم کرتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، ظالم کے ہاتھ کو پکڑتے رہو، حق کی حفاظت کرتے رہو، حق کی حفاظت کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالی بھی تمہارے دلوں پر ایسا ہی مہر لگا دیں گے جیسا کہ پچھلے بنی اسرائیل کے دلوں پر مہر لگایا تھا، اور تم پر بھی ایسی ہی لعنت ہوگی جیسا کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی ہے۔ کیا پتہ چلا؟ ہم کو تھکنا نہیں ہے۔ ہم لوگ بھی اپنے گھروں میں دیکھیے، انسان جس چیز کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، ہم کسی کو ہدایت یافتہ بنانے کے مکلف نہیں ہیں، ہدایت کی بات بتانے کے مکلف ہیں۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دیکھیے، اپنا کام کرتے رہے، پیغام دیتے رہے، اصلاح کا کام کرتے رہے۔ جن کو اللہ نے چاہا ان کے دل ایمان کے لیے کھلے، نہیں چاہا ابو طالب کو بھی نہیں ملی ہدایت۔ تو کبھی بھی یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ارے بھائی فلاں کو اتنی بار بول دیا، نہیں، ہمارا کام اس کو ہدایت یافتہ بنانا نہیں ہے، ہمارا کام ہدایت کی باتیں پہنچانا ہے۔ ہم اپنے ماتحتوں میں اس طور پہ کام کریں گے کہ بھئی ہمارا کام سامنے والے کی دینداری کی کوشش کرتے رہنا ہے، ہمارا کام ہے اچھی باتوں کو پہنچاتے رہنا، برائی سے روکتے رہنا۔ جب یہ نیت رہے گی تو انسان کی ہمت نہیں ختم ہوگی، ہمت جاری رہے گی۔ پتہ کیا ہے، 1 سے 2 مرتبہ ہم کہتے ہیں، نئی تبدیلی آئی تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نہیں، یہ چھوڑنا نقصان دہ ہوتا ہے، چھوڑنا بھی نہیں ہے اور معاملے کو خراب بھی نہیں کرنا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، اچھے انداز میں، ناصحانہ طریقے پر، دل کو بدلنے کے انداز میں، اپنا پیغام دل تک پہنچانے کے انداز میں ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ ہدایت اور گمراہی کا مالک وہ ہے۔ ہمارا کام ہے محنت کرنا، عمل کرنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔